نسٹ اور کامسیٹس اور قائد اعظم یونیورسٹی جو ہیں یہ بالکل اکوپڈ ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو وہ ایٹ پار لا سکیں انٹرنیشنل. سندھی پڑھائی جا رہی ہے، پشتو پڑھائی جا رہی ہے، تو پنجابی کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ اور میں تو پوری طرح سے اس چیز کے حق میں ہوں کہ اپنی مادری زبان میں ہم اپنے بچوں کو جو ہمارا پہلا میڈیم آف انسٹرکشن ہو وہ پنجابی ہونا چاہیے. تو میرا جو ڈرائیور ہے اس نے مجھے کہا کہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہی ہیں. میں نے کہا کون سا؟ تو کون سا گناہ کر رہی ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ اس لڑکے کو آپ بیٹھ کے پڑھا رہی تھی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان کے تعلیمی نظام کی چیلنجز اور ترجیحات کے تعین کے لیے تجاویز. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترمہ سعدیہ بخاری صاحبہ. آپ آج کل نصب میں تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ گورننس اور جینڈر کے حوالے سے کئی تربیتی پروگرامز اور پروجیکٹس کی تیاری اور تکمیل میں نمایاں کردار ادا کر چکی ہیں. السلام ہاں علیکم جی، سعدیہ، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آئی ایم فائن، تھینک یو جی. اچھا، پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مصروفیت سے ٹائم نکالا، لیکن آپ پہلے ہمیں ہمارے ناظرین کو موضوع پر گفتگو سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہیں اور کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کچھ ایجوکیشنل کیمپینز میں انوالوڈ ہوں اور ابھی حال ہی میں بھٹا جو مزدور ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے ریسرچ تھوڑی سی جو ہے بھٹا مزدوروں پہ وہ شروع کی ہے. اچھا، اور آپ نسٹ میں کیا پڑھا رہی ہیں؟ میں پبلک پالیسی ریفارم پڑھا رہی ہوں اور میں LLB میں جو ہے ان میں انگلش پڑھا رہی ہوں. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کچھ سوالات میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں جو بہت زیادہ زیر بحث رہتے ہیں پالیسی کے حوالے سے. تو ایک تو یہ ہے کہ جی ہم 70 سال سے یکساں نصاب کی بات کر رہے ہیں اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس پہ اپنے KP گورنمنٹ کے ٹائم سے ایمفسائز کر رہی ہے کہ یکساں نصاب ہونا چاہیے. تو یہ بتائیے کہ اس میں پرابلمز ہمیں کیا آ رہے ہیں جس کو ہم یکساں نصاب کے ذریعے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم یہ کچھ کر سکیں گے؟ میری نظر میں تعلیم کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک طالب علم کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ مشاہدہ جو ہے وہ کر سکے اور وہ تجربہ بھی کر سکے اور اپنے مشاہدے اور تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ایک تخلیقاتی عمل سے گزر سکے. یہ جو ایک پروسیس ہے جو کہ ہمیں تعلیم دیتی ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے وہ روٹنگ سے بچ سکیں. ابھی تک بدقسمتی سے ہمارا جو نظام ہے وہ زیادہ تر روٹنگ کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو 3 قسم کے نظام اس وقت پاکستان میں رائج ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ایلیٹ ہے، نمبر 2 جو ہے وہ پبلک اور نمبر 3 جو ہے وہ مدرسہ جو ہے تعلیم و تدریس کا جو نظام چل رہا ہے. ان تینوں جو نظام ہیں ان میں ہم ایکول اپرچونٹی نہیں دیتے طالب علم کو اور حکومت کا یہ کہنا کہ ہم نے اب یونیفارم کریکولم جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہے یہ ایک خوش آئند قدم ہے میری نظر میں، مگر صرف کریکولم کا یونیفارم ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اگر آپ یونیفارم ایجوکیشنل فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے جن میں انفراسٹرکچر سپورٹ بھی آ جاتی ہے، واش رومز آ جاتے ہیں، کلاس رومز آ جاتے ہیں، پھر کمپیوٹر لیبس کی سہولیات آ جاتی ہیں، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے. اگر یہ سپورٹ جو ہے آپ فراہم نہیں کرتے اور گورنمنٹ ہے ان کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان نکات میں انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ کو بہت ایمفسس دی ہے. اگر آپ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے اس کے لیے ورک شاپس قائم نہیں کرتے اور ان ورک شاپس میں جو سہولیات درکار ہیں ان کا جو ایک تسلسل ہے وہ قائم نہیں ہوتا اور ان سب چیزوں کے لیے باقاعدہ
اگر ہم فنڈنگ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریگولر فنڈنگ مہیا گورنمنٹ نہیں کر پاتی، تو پھر صرف اور صرف یونیفارم کریکولم سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو کریکولم اس وقت رائج کرنے کے لیے حکومت کوشاں ہے، اس میں بہت فرق پڑے گا کہ اگر آپ کے پاس وہ وسائل اگر اسکولوں کے پاس نہیں ہوں گے، تو پھر بھی اگین جو ایلیٹ اسکول ہیں وہی جو ہیں وہ فائدے میں رہیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ اس میں یکساں نصاب اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم کے کانٹیکسٹ میں کتنا چیلنجنگ ہوگا، کہ کیا ہمارے پاس پورا تعلیمی نظام جو ہے ایک عمدہ کوالٹی کے ساتھ انگلش سے اردو میں منتقل کرنا ممکن ہوگا؟ کیا یہ ہم کر سکیں گے؟ ہمارے پاس جو اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں جو کہ کیپٹل ہے، تو اس میں بھی ابھی ڈیفیسٹ ہے ٹیچرز کا پبلک اسکول میں، اور وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہم ابھی پورا نہیں کر سکے ہیں۔ تو اگر ہم بلوچستان کی بات کریں یا ہم دیہی علاقوں کی سندھ میں یا پنجاب میں بات کریں، سرائکی بیلٹ کی بات کریں، KPK کی بات کریں، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کی بات کریں، تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوں، اور ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انسرٹیفائڈ ٹیچرز ہیں اور وہ پڑھا رہی ہیں، اور جو ہمارے پرائیویٹ سکولز بھی ہیں اس میں جو لو انکم پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی بہت بری حالت ہے۔ تو یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ کیسے ممکن ہوگا اس وقت؟ ٹھیک، تو یہ آپ کے خیال میں یہ ایک محض ایک نعرہ ہے جس کو ہم وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہتے ہیں؟ جی، یہ نعرہ تب تک نعرہ ہی رہے گا جب تک ہم جو ہیں حکومت ان نعروں کے ساتھ ساتھ وسائل مہیا نہیں کرے گی، اور وسائل کی ضرورت ہے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے، وسائل کی ضرورت ہے ریگولر کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اور سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یہ، اور اس کے بعد انفراسٹرکچرل سپورٹ چاہیے، کمپیوٹر لیبس چاہیے، جو ووکیشنل ٹریننگ ہے جیسے میں نے پہلے کہا ان کے لیے ورکشاپس، اور ان ورکشاپس میں جو ہمیں ایک ریگولر سپلائی چاہیے ہوگی، ایک ریگولر سپلائی چین، یہ نہیں کہ 3 مہینے کے لیے ورکشاپ مٹیریل تو گورنمنٹ نے مہیا کر دیا مگر اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسکولس بیٹھے ہیں، اور پھر وہی جو رونا ہے وہ وسائل کی کمی کا، وہ اس کی وجہ سے یہ انیشیٹو جو ہے باقی اور انیشیٹوز کی طرح یہ بھی رک جائے۔ اس وقت جی، موجودہ صورتحال میں آپ بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کی کیا گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اور پاکستان میں ایک پروفیشنل ہائر لیول ایجوکیشن کے کیا مواقع موجود ہیں اور کیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہائر ایجوکیشن کے مواقع بالکل موجود ہیں پاکستان میں، اور ہماری یونیورسٹیز جن میں نسٹ، کامسیٹس، قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ انٹرنیشنل رینکنگ کی یونیورسٹیز ہیں، اور ان یونیورسٹیز میں اس طرح کے وسائل بھی موجود ہیں کہ جو کہ ہمارے جو طالب علم ان یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں وہ گلوبل سٹیزنز جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے بن بھی سکتے ہیں، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ان یونیورسٹیز میں ہو بھی رہی ہے، تعلیم و تدریس کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، اور جو ان کو انفراسٹرکچر سپورٹ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ ٹھیک، تو لیکن کہیں پہ کوئی گیپ آپ کی نظر میں ہو کہ یہ ایریا ہے یا یہ اسکل ہے جہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے جس کے لیے بچے جو ہیں ان کو باہر کی یونیورسٹیوں کی طرف جانا پڑ رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو باہر کی یونیورسٹی میں جانے کا ٹرینڈ ہے وہ تو ایک گلوبلائزیشن کا ٹرینڈ ہے، ورنہ پاکستان میں جو اس وقت یونیورسٹیز موجود ہیں وہ بالکل اکوپڈ ہیں، مطلب خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ نسٹ اور کامسیٹس
اور قائد-اعظم یونیورسٹی جو ہیں، یہ بالکل ایکوپڈ ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو وہ ایٹ پار لا سکیں انٹرنیشنل۔ مگر پیرنٹس کی اپنی پریفرنس بھی ہے اور کچھ تھوڑا-سا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری فیملی میں سے کوئی بچے گئے ہیں تو پھر وہ دیکھا-دیکھی بھی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر وہ ایکسپلور کریں یہاں کی یونیورسٹیز ٹیچنگ میتھڈالوجی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں کسی قسم کی کمی ہے۔ اچھا، یہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے یہ بھی ایک ڈبیٹ میں رہتا ہے، اور ہم بار بار یہ بتاتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے، اور پاکستان میں میرا خیال ہے کہ تقریباً باقی صوبوں میں، سندھ میں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں تو مادری زبان میں تعلیم دینے کے مواقع موجود ہیں، لیکن پنجاب جو کہ نصف آبادی ہے پاکستان کی، وہاں پہ مادری زبان میں تعلیم نہیں جی، دی جاتی۔ جی۔ تو اس کو آپ ایشو کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ کیا یہ طالب علموں کی صلاحیتوں پہ یہ بعد میں اثر انداز ہوتی ہے کہ اگر ان کو مادری زبان میں تعلیم نہ دی جائے، یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی، بالکل بالکل فرق پڑتا ہے جب ایک بچہ جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں سیکھتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ 5 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر تک جن تجربات سے ایک بچہ گزرتا ہے، چاہے وہ فزیکل ہوں، ایموشنل ہوں، اس کی انوائرمنٹ میں ہو، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اور جتنی بات 5 سال کی عمر کے بچے کو اپنی مادری زبان میں سمجھ آئے گی، وہ انگلش میں نہیں سمجھ آئے گی اور وہ اردو میں بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اگر سندھی پڑھائی جا رہی ہے، پشتو پڑھائی جا رہی ہے، تو پنجابی کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ اور میں تو پوری طرح سے اس چیز کے حق میں ہوں کہ اپنی مادری زبان میں ہم اپنے بچوں کو جو ہمارا پہلا میڈیم آف انسٹرکشن ہو، وہ پنجابی ہونا چاہیے، پنجابی بچوں کے لیے۔ میں ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے جب تک ماسٹرز نہیں کر لیا تھا، اور ماسٹرز بھی میرا جو پہلا تھا وہ انگلش لٹریچر میں تھا، اور جب تک میں نے ماسٹرز نہیں کر لیا تھا میں نے اپنی زبان نہیں سیکھی تھی، اور پنجابی میں نے جا کر یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اور جب میں گورنمنٹ کالج میں تھی تو پھر ان کے ساتھ میں نے بولنا شروع کی اور میں نے سیکھی، اور مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کیونکہ بہت لٹریچر ہے جو کہ کبھی میری نظر سے گزرا ہی نہیں، اور میں اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پائی ہوں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، کیونکہ میں نے اپنی مادری زبان میں تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ انگلش لٹریچر میں نے پڑھا ہوا ہے، اور میں نے ایم ایس سی ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں کی ہوئی ہے، تو آئی ریئلی فیل کہ میں جیسے کل میں بھٹے پہ گئی ہوئی تھی تو وہاں میں ان سے پنجابی میں بات کر رہی تھی مزدوروں سے، اور مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ آرام سے بات کر رہے تھے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آ رہی تھی، تو جی، اس لیے میں تو اس کے حق میں ہوں پوری طرح سے۔ باہر کے ملکوں میں ایجوکیشن سسٹم پہ بہت ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں اور ان کو ریفائن کیا جاتا ہے۔ جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ بچوں میں لائف سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جائیں، اور ان کو ایسے طرز تعلیم ہو کہ وہ مشکل حالات میں بھی ان کی فیصلہ سازی کی بھی قوت ہو، وہ چیلنجز سے بھی نمٹ سکتے ہوں، اور ایک سیلف موٹیویشن اور یہ ایبلٹی ان کے اندر موجود ہو، ڈسائسونیس بھی موجود ہو۔ تو کیا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اس طرح کی انوائرمنٹ دے رہا ہے کہ بچوں میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں؟ فی الحال تو ایسا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی کہ جو پبلک اسکول ہیں اور جو مدرسہ طرز تعلیم ہے اس میں کوئی تخلیقاتی یا کوئی تجرباتی یا مشاہدہ جو ہے اس کی گنجائش ہوتی ہے طالب علموں کے پاس۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو فیصلہ سازی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کچھ حد تک جو ایلیٹ اسکولز ہیں ان کے سلیبس کا حصہ ہوتی ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ جو ایک ایکٹیو سٹیزن شپ ہے، جو ایک ایکٹیو سٹیزنری کا جو ایک طور طریقہ ہے کہ جس میں آپ سیوک لائف جو ہے اس کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں،
اور جس میں آپ ووٹر ایجوکیشن بھی آتی ہے، اور اس میں اپنی گلی نالے جو ہیں ان کی صفائی کی بات بھی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بالکل بھی ہمارا جو سیوک اسٹڈیز جو ہے وہ اس وقت ہمارے نصاب میں بہت بری طرح لیک کرتا ہے، اور ہمیں الیکشنز کی اہمیت، ہمیں ووٹ کی اہمیت، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں یہ ذمہ داری مطلب یہ سکھائی ہی نہیں گئی کہ یہ ہماری ذاتی ذمہ داری ہے۔ ہم سارا وقت یا تو سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، یا ہم حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود کٹھے ہو کے جو ہے تنظیم سازی جو ہے اس کو کرنے میں ہم یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو کووڈ پینڈیمک بھی اس وقت ہم اس سے سفر کر رہے ہیں، اس میں آج ہی میں نے اپنے انسٹا اکاؤنٹ کے اوپر ایک تصویر شیئر کی ہے، جس میں جو دائرے لگے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے کھڑے ہونا ہے، وہاں پہ جو ہمارے شہری ہیں انہوں نے اپنی جوتیاں ان دائروں میں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ خود کٹھے جڑ کے سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے کہ جو ہماری قوم ہے وہ اس کو ایکٹیو سٹیزنز نہیں بنایا گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو نصاب ہے اس میں ایکٹیو سٹیزن شپ جو ہے اس کی بہت شدید ضرورت ہے، تاکہ وہ اس طرح کے مسائل سے نمبرد آزما ہو سکیں جو جس طرح کے اس وقت ہمیں پینڈیمک کی وجہ سے درپیش ہیں۔ بہت تکلیف مجھے ہوئی تھی شروع میں جب پینڈیمک شروع ہوا، تو اس میں یہ دیکھ کے کہ لمبی لمبی قطاریں ہیں، اور جن میں لڑکوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، ان کو زمین والے مار رہے ہیں، ڈنڈے سے مار رہے ہیں۔ تو مجھے اس وقت بھی بہت شدید تکلیف ہو رہی تھی کہ کوئی حق نہیں ہے پولیس کا کہ وہ ان کو مارے یا ان کی اس طرح سے تذلیل کرے، اور پھر یہ تصویریں جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر شیئر کی جائیں۔ اور یہ صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ ہمارے اندر وہ تربیت ہی جو ہے وہ اس وقت ہمارے اندر نہیں ہے موجود، کہ ہم نے خود تنظیم سازی کرنی ہے، حالات کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں، یہ ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا۔ سعدیہ یہ بتائیے کہ جو ایک تو ہم فارمل تعلیم حاصل کرتے ہیں کتاب سے، اور ایک ہمارا جی، ذریعہ تعلیم جو ہے وہ ابلاغ عامہ بھی ہوتا ہے، جس میں ٹی وی پہ مختلف پروگرامز میں کچھ پروموٹ کیے جاتے ہیں میسیجز جو کہ لوگوں کو کی سوچوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدارس میں ایک اور دنیا ہے جس میں شاید اس نظام کو ہی رد کیا جاتا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ریاستی نظام ہے، کتاب ہے، اور پھر لاؤڈ سپیکر ہے اور ٹی وی ہے، ان میں ایک بہت تضاد نظر آتا ہے۔ آپ کیا جی۔ سمجھتی ہیں کہ یہ تضاد بھی ہمارے تعلیمی نظام اور ریاستی نظام کے لیے متصادم ہے؟ جی، میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں کانفلکٹنگ میسیجز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ میں پڑھاتی ہوں، کچھ اسٹوڈنٹس میرے سے پڑھنے کے لیے میرے گھر بھی آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے بحیثیت استاد مجھے اگر ان کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتی ہوں۔ تو میرا جو ڈرائیور ہے اس نے مجھے کہا کہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کون سا؟ تو کون سا گناہ کر رہی ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ اس لڑکے کو آپ بیٹھ کے پڑھا رہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور میں اس کو یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی ہوں، تو ابھی بھی میں اس کو بیٹھ کے پڑھا رہی تھی، تو کیا ہو گیا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، آدمی اور عورت تنہا نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ پھر ان کے اندر جو ہے وہ شیطان ضرور آ جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ اس بچے کی دادی کی عمر کی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ استاد ہوتے ہیں اور شاگرد ہوتے ہیں تو آپ کا جو رشتہ ہے وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور تمہیں یہ غلط بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہے۔ اور پھر میں نے اس کے ساتھ کافی ڈسکشن کی، 2-3 دن میں اس کے ساتھ بات کرتی رہی، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ ہاں مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی،
تو میں نے کہا یہ مت سوچو کہ میں گناہ کر رہی ہوں، کہ میں گناہ نہیں کر رہی ہوں، میں تو اس کی مدد کر رہی ہوں اور اس کو سمجھا رہی ہوں۔ تو یہ جب میں نے یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا تو میں کافی اپسیٹ ہوئی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے انتہائی بدتمیزی جو ہے وہ میرے سے کی گئی ہے، مگر میں نے ناراض ہونے کی بجائے، غصے میں آنے کی بجائے، کیونکہ میں آ، ہوئی آ، استاد ہوں تو میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، اس کو سمجھایا۔ تو یہ اس نے تو آ کے یہ بات میرے سے کر دی۔ ام، اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ اچھا ہوا اس نے اپنی معصومیت میں مجھے کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آپ نے کیا۔ مگر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آگے جا کے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف اپنے تک رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک ہے اور یہ جو ایک تضاد ہے یہ آتا بھی ہمارے نا جو ہمارے پرائیویٹ اسکول، پبلک اسکول اور پھر ہمارے مدرسے اور اس کے بعد جس طرح کی باتیں ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے یہ آتا ہے۔ ایک اور بات جو ہم بہت زیادہ میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ بہت ججمنٹل ہیں اور یونیورسٹی میں بھی جب میں جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح کے کامنٹس ہیں جو خواتین کے جو لباس ہیں ان کے اوپر کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ کس طرح بات کر رہی ہیں، کیسے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ہماری جو تعلیم ہے وہ ہمیں یہ نہیں سکھا رہی ہے کہ یہ تو ہمارا بزنس ہی نہیں ہے نا، وہ پرسنل میٹر ہے۔ پرائیویٹ اور پرسنل میں جو فرق ہے وہ ہمیں نہیں معلوم اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ججمنٹ پاس کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو پٹ ڈاؤن کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سارا وقت ہم اسی میں پھنستے ہیں اور اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے فرقہ واریت ہے یا آج جس طرح پریس کلب کے سامنے ہم سب پروٹیسٹ بھی ہم نے کیا وہ جو ہزارہ کلنگز ہیں ان کی وجہ سے تو مزدور تھے کول مائنرز تھے مچ میں اور رات میں سو رہے تھے اور ان کو اٹھایا گیا اور پھر ان میں سے پتہ کیا گیا کہ کون کون ہزارہ ہے اور پھر ان کو مار دیا گیا تو یہ جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت دکھ ہوتا ہے ذاتی طور پہ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک گلستان کی طرح ہے یہاں پہ مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں پھر اس کے بعد اگر جو مسلمان ہیں ان میں بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں تو یہ جو تفرقات ہیں اور یہ جو ایک خوف ہمارے اوپر طاری ہے ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں تو وہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ مجھے تو بحیثیت مسلمان پورے دن میں یہی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے میں نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا یہ بڑا مشکل ہے تو یہی پوری دن میں کر لینا جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے تو اس لیے مجھے حقیقتاً سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر فتوے جاری کر سکتے ہیں اور کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے مجھے تو یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی اچھا سعدیہ یہ گفتگو تو ہماری مکمل ہوئی موضوع کے اعتبار سے جی میں دو سوال اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے آپ کیا پڑھ رہی ہیں اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب سجیسٹ کریں گی کہ وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں جی میں آج کل لائف آف رومی جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں اور مجھے صوفیزم جو ہے اس ہمیشہ سے میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک وسعت نظری ہے وہ شاید مجھے کہیں اور نہیں ملی تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ رومی سے متعلق جو بھی کتب ہیں وہ پڑھی جائیں اچھا ٹریول بھی آپ نے کافی کیا ہے تو جی آپ کو کون سی جگہ بہت پسند ہے کہ جہاں پہ آپ
ٹریول بار بار کرنا چاہتی ہیں یا آپ کو موقع ملے تو آپ وہاں پہ رہنا بھی چاہیں گی؟ مجھے ہنزا بہت پسند آیا تھا اور اس میں جو لوگ تھے ان کا رویہ بہت پسند آیا تھا. میں پچھلے سال جب گئی ہوں 2 دفعہ میرا جانا ہوا. ایک دفعہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے میں ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ گئی تھی اور ایک دفعہ ہم ایز اے فیملی گئے تھے اور دونوں دفعہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. اور اسی طرح چترال بھی بہت خوبصورت ہے اور مجھے وہاں کے لوگ بہت اچھے لگے. بہت دھیمے، بہت آرام سے بات کرتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ. تو مجھے بہت اچھا لگا. اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں ہنزا میں رہنا چاہوں گی. سعدیہ، آپ سے گفتگو بہت معلومات پر مبنی تھی اور نئی باتیں اور نئے زاویے سمجھ میں آئے کہ جو ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جی، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.